اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. Hello students, it's Khalil Bhatti, your instructor of Principles of Management. ہوپفلی آپ لوگوں کا ایگزام مڈ ٹرم ایگزام اچھا رہا ہوگا. اس فرسٹ کلاس آفٹر مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہماری یہ کلاس لاسٹ کلاس مس ہوئی ڈیو ٹو آئی واز ناٹ فیلنگ ویل اینڈ آئی ایم آن بیڈ ریسٹ فرام لاسٹ 5 days فرینڈس. سو جو ہماری مسنگ کلاس ہے انشاءاللہ اپ کمنگ ڈیز میں ہم ایک میک اپ کلاس میں اس کو کور کریں گے. سو آفٹر مڈ اٹس آور فرسٹ کلاس and the topic for today's lecture is from your book chapter number 8 organizing. بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مزے کا ایریا آرگنائزنگ جس پہ آج ہم لوگ بات کریں گے. آپ لوگوں کو ڈیفینیشن یاد ہوگی جو ہم نے سٹارٹ کی کلاسز میں کی تھی مینجمنٹ کی، جس میں مینجمنٹ فنکشنز پہ بات کی تھی ہم لوگوں نے، اور اس کے جو 4 مین ایریاز جن پہ بات ہوئی تھی، جس میں پلاننگ تھا، جس میں کنٹرولنگ تھا، جس میں لیڈنگ تھا، اس میں ایک ایریا آرگنائزنگ بھی تھا. تو آج ہم آرگنائزیشن کے اس آرگنائزنگ والے حصے پہ بات کریں گے. آرگنائزنگ مینجمنٹ کا ایک کور ایریا ہے ڈیئر فرینڈس، اور آج کے ہمارے اس ٹاپک میں جو ہمارا لرننگ آبجیکٹیوز ہیں اس چیپٹر کے، اس پہ کچھ یوں ہیں باتیں. ایکسپلین واٹ از مینٹ بائی آرگنائزنگ، آرگنائزیشن آرکیٹیکچر پہ بات کریں گے. ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف سینٹرلائزیشن اینڈ ڈی سینٹرلائزیشن، یہ 2 ٹائپس جو بڑی امپورٹنٹ ہیں اسٹوڈنٹس آف مینجمنٹ کے لیے. سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن پہ بات کریں گے، اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے بعد آپ ان کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں فیملیئر ہوں اور بتا سکیں، اس پہ بات کریں گے ہم لوگ. اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹال ورسز فلیٹ آرگنائزیشنل اسٹرکچر پہ، اور ہم بات کریں گے ڈیئر فرینڈس آج کے ٹاپک میں دیٹ ہاؤ اسٹریٹجی شوڈ ڈٹرمن دا اسٹرکچر آف آرگنائزیشن. اینڈ فائنلی انٹیگریشن پہ بات کریں گے کہ یہ سارے جو اویلیبل آپشنز ہیں اور جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں اس کی آپس میں انٹیگریشن، ان کی آپس میں کنیکٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، اور وہ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس اور سارے کے سارے ایریاز کی فنکشننگ جو سب کے سب اپنے اپنی جگہ پر ایک ہی ٹاسک کمپنی گول کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، تو ان کی انٹیگریشن ایک امپورٹنٹ ایریا ہوتی ہے. تو یہ ہیں آج کے ہمارے لرننگ آبجیکٹیوز جو ہم سیکھنا چاہ رہے ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ ٹاپک ایز مینشن ان فرسٹ سلائیڈ، آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر. اب آرکیٹیکچر سے مراد جنرل آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آرکیٹیکچر سے مراد کسی بلڈنگ کا آرکیٹیکچر کیا ہے، کسی شہر کا آرکیٹیکچر کیا ہے، کسی گھر کا آرکیٹیکچر کیا ہے. سو آرکیٹیکچر ان فیکٹ ایکسپلین کرتا ہے کسی بھی چیز کی ٹوٹالٹی کو، کہ وہ کہاں کہاں. پاکستان کا آرکیٹیکچر اگر میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہے، یا میں بتاتا ہوں کیا ہے، تو کن ایریاز میں پہاڑ ہیں، کن میں دریا ہیں، سڑکوں کا نیٹ ورک کیسا ہے. سو دا اوور آل دا اسٹرکچر آف پاکستان از ان فیکٹ دا آرکیٹیکچر آف پاکستان یو میں سے.
کسی گھر کی اگزامپل جس طرح میں نے دی کہ توصیف کے گھر کا آرکیٹیکچر کیا ہے، تو توصیف ہمیں بتاتا ہے کہ جناب ہمارا گھر 22 مرلے کے اندر کنسٹرکٹڈ ہے، 5 فلور ہیں، فرسٹ فلور پہ اتنے رومز ہیں، اتنے ڈرائنگ رومز ہیں، رائٹ سائڈ پہ کیا ہے، لیفٹ پہ کیا ہے، سیڑھیاں کہاں سے چڑھتی ہیں. تو جتنا بہترین وہ آرکیٹیکچر ڈیفائن کرے گا اتنا ہی سننے والے کو اتنا کمفرٹیبلی اس کا ویو کرنے میں یا اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو آرکیٹیکچر آرگنائزیشن کا the totality of firms organization including formal organization structure, control systems, incentive systems, organizational culture and people. Collectively organizational architecture کہلاتا ہے. The totality of firms organization کہ آرگنائزیشن کی بناوٹ کیا ہے، کنٹرول کہاں کہاں پہ آرگنائزیشن میں کیا جاتا ہے، انسینٹو سسٹمز کیا کیا ہیں، کن کن لیولز کے اوپر کیا کیا انسینٹو سسٹمز ہیں، اور آرگنائزیشن کے کلچر کیسا ہے، اور لوگ کہاں کس ڈپارٹمنٹ میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. سو سمپلی we can define the organizational structure as that it's the totality of a firm's organization, including formal organization structure, control systems, incentive systems, and organizational structure, and finally the people. Hopefully clear ہوگا. نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. تو نیکسٹ سلائڈ پہ آرگنائزیشنل اسٹرکچر آ گیا. فرسٹ سلائڈ پہ کیا تھا؟ آرگنائزیشنل آرکیٹیکچر جو ٹوٹالٹی کو شو کرتا ہے. آرگنائزیشنل ٹوٹالٹی کا ایک حصہ ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر. اینڈ وی may define organization structure as the location of decision making responsibilities in a firm, the formal division of the organization into subunits, and establishment of integration mechanism to coordinate the activities of subunits. اب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن یا کوئی بھی بزنسز ڈفرینٹ ٹاسکس پرفارم کر رہا ہوتا ہے. بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ایک ہی بزنس میں کنڈکٹ ہوتی ہیں. اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ سارے کام کرتا ہے، سیلز ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، بائنگ ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے، R&D ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ہی آرگنائزیشن میں بہت سارے ڈفرینٹ ٹاسک ایک ہی ٹائم پہ آرگنائزیشن پرفارم کر رہی ہوتی ہے. تو آرگنائزیشنل اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا ایک وہ سسٹمیٹک ڈیزائن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے کتنے لیولز ہیں، ہیرارکی کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور کس ڈپارٹمنٹ کے اندر کا سارا نظام کس طریقے سے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اگلے سلائڈس پہ اس کو فردر میں چارٹس کی شکل میں بھی آپ کو بتا دوں گا. فی الحال ڈیفینیشنز تک چلتے ہیں. کنٹرولز سے مراد ہے ڈیئر فرینڈز the metrics used to measure the performance of subunits and to judge how well managers are running those subunits. ایک بزنس ایک ہی یونٹ نہیں اس میں ہوتا، اس میں بہت سارے سب یونٹس. ایون سیلز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے تو مے بی کہ سیلز کے ڈپارٹمنٹ میں آپ کے پاس 10 ٹیمیں ہیں، ٹیم A B C D E F G H. تو جتنے بھی آپ کے سب یونٹس ہیں ان یونٹ کی بھی اپنی اپنی ایک ہیرارکی ہوتی ہے کہ اس یونٹ کا ہیڈ یہ ہے، اس کے نیچے 2 بندے کام کرتے ہیں، ان کے نیچے 4 سیلز مین ہیں، تو ایک یونٹ. تو اس یونٹ کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے
سارے بندوں کی جگہ جو اس یونٹ کا ہیڈ ہے وہ اس یونٹ کے کنٹرول کو کیری کرتا ہے اور اس کا رسپانسبل ہے. اسی طرح یونٹ 2 3 4 ٹل دا لاسٹ یونٹ. تو جب آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ ٹاسکس کے اندر اپنے مین ٹاسک کو بریک کر کے ڈسٹریبیوشن آف ورک بہترین طریقے سے آرگنائزیشن کرتی ہے تو پاسبلٹی آف بیٹر ورک گریٹر ایفیشنسی انکریز کرتی ہے. انسینٹیو ایک اور طریقہ ہے جی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے اپنے امپلائیز کو انکریج کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے ڈیوائس یوز ٹو انکریج ڈیزائرڈ امپلائی بیہیویئر. اب تھرو انسینٹیوز انڈیویجولس کی کیپیسٹی کو بہترین یوٹیلائز کرنے کا ایک ٹیکٹس ہے. اب انسینٹیوز میں بہت سارے انسینٹیو فائنینشیل انسینٹیوز ہوتے ہیں، سیلریز کی شکل میں، اوور ٹائم کی شکل میں، بونسز کی شکل میں، اور بہت سارے انسینٹیوز جو ہیں وہ ٹارگٹس کی اچیومنٹ پہ ہوتے ہیں. تو انسینٹیوز آر ان فیکٹ دوز ڈیوائسز which are encouraging the employees to contribute in company's work positively. ہوپفلی کلیئر ہوگا. اور آرگنائزیشنل کلچر سے مراد ہے جی جو ویلیوز اینڈ ازمپشنز دیٹ آر شیئرڈ امنگ دی امپلائیز آف دی آرگنائزیشن. سو چیلنجنگ کلچر ہے یا نیگیٹو کلچر ہے. نیگیٹو کلچر ود ان آرگنائزیشن سے مراد ہے کہ لیگ پولنگ ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، کمیونیکیشن سسٹم اچھا نہیں ہے. تو یہ ویک کلچر آرگنائزیشن کی ایفیشنسی کو کم کرتا ہے، جبکہ پروفیشنل کلچر سالڈ کلچر آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے امپلائیز کی کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے، بہتر کرتا ہے، جس سے ٹاسک اچیو کرنے کی پرابیبلٹی بڑھ جاتی ہے. آرکیٹیکچر آرگنائزیشن بتا چکا میں، اس میں آپ کے لوگ، پیپل، اسٹرکچر، انسینٹیوز اور کنٹرولز، ان پہ میں بات بتا چکا آپ لوگوں کو. Now the people. اب in people thousands and thousands of people are working in an organization. بہت ساری کمپنیز ایسی ہیں جس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں. پراکٹر اینڈ گیمل کی اگزامپل میں نے دی آپ لوگوں کو اسٹارٹ کی کلاسز میں. they have more than 12,000 products. تو millions of maybe people are working in that company. بہت ساری دنیا میں ایسی کمپنیز ہیں جس میں لاکھوں لوگ کام کرتے ہیں. اب لاکھوں لوگوں کو ایک پراپر سیکوینس میں کام کرانے کے لیے آرگنائزیشنل اسٹرکچر بہت امپورٹنٹ ایریا ہے. ادروائز ایک گراؤنڈ میں 100 بندے کھڑے ہوں اور ہر بندے کو اس کا ٹاسک ڈیفائن نہ ہو تو وہاں پہ ایک افراتفری کا ماحول بن جاتا ہے. اور ایک آرمی کے اندر ایک 10,000 یا 2 لاکھ کا یونٹ بھی لڑ رہا ہوتا ہے تو سب بندے اپنی اپنی ایریا کا ورک، اپنی اپنی رسپانسبلٹی پوری کرتے ہیں تو وہ پورا 2 لاکھ کا یونٹ بھی بہترین طریقے سے فائٹ کرتا ہے. تو the people are the employees of an organization. The strategy used to recruit, compensate, motivate and retain those individuals, and the type of people they are in terms of their skills, values and orientation. So selecting the people rightly is very important task for management. If management is unable to select right person for right job at right time, so they cannot get good work from employees. So employees کی